تو اللہ کے بہت احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں اور تمام پانیوں کو انک سیاہی بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو تمام درخت ختم ہو جائیں گے، تمام روشنائی سوکھ جائے گی، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت وقت، ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور آج اسی عظیم نعمت پر میں گفتگو کروں گا۔ میرا عنوان آج کا ہے وقت کی اہمیت، اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے واسطے، آنے والے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ اس نے کل کے واسطے کیا کر رکھا ہے، یہ آدمی سوچتا رہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو تمام کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبردار ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو نے پیش کیا۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم دنیا پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو اکثریت جو ہم کو نظر آئے گی وہ 2 قسم کی، پوری دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہم کو نظر آئیں گے۔ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، اقلیت کی بات نہیں، اکثریت 2 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، ہر لحاظ سے بیکار قسم کے لوگ، ہر لحاظ سے ردی قسم کے لوگ، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان نظر آتے ہیں، والد صاحب باہر ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، نام کے واسطے انہوں نے کالج میں ایڈمیشن کرا لیا ہے، مگر ہر سال 2-4 پیپرہ تو رک ہی ان کے جاتے ہیں۔ بس وہ جاتے ہیں، آتے ہیں، جب موڈ میں ہوتا ہے تب کالج چلے گئے، جب موڈ میں نہیں رہا تو دوستوں کے ساتھ کہیں اور چلے گئے۔ والد صاحب کی خون پسینے کی کمائی، محنت کی کمائی برباد کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو بس وقت گزاری کرتے ہیں، بڑے بھائی خرچہ دے رہے ہیں، نو ٹینشن، والد صاحب کما رہے ہیں، نو ٹینشن، یا کرایہ آ رہا ہے، نو ٹینشن، بس اسی پر ان کی وقت جو ہے، ان کی عمر جو ہے گزر رہی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی، بس صبح و شام ان کا اسی میں گزر رہا ہے۔ آج نوجوان، مسلم طبقہ، مسلم نوجوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ واہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں، واہ کیا ڈائلاگ ان کے ہوتے تھے، کیا باتیں ان کی ہوتی تھی، کیا بولتے تھے وہ، کیا ان کے جملے ہوتے تھے۔ ایک جملہ ان کا سنو، وہ کہا کرتے تھے ان کے نزدیک، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اگر وقت کی اہمیت کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ قول بیان کر کے میں خطبے کو ختم کر دوں اور کہہ دوں وما علینا الا البلاغ اور بیٹھ جاؤں تو آج کا خطبہ مکمل ہے۔ یہ اتنا اہم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو انہوں نے کہا ہے نوجوانوں کے تعلق سے، مسلم طبقے کے تعلق سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں ایسے نوجوان کو ناپسند کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں ایسے نوجوان سے، ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان کو جو فارغ ہو، نہ دنیا کے واسطے کچھ کر رہا ہو اور نہ آخرت کے واسطے کچھ کر رہا ہو۔ مجھے ایسا نوجوان پسند نہیں ہے، بیکار قسم کا نوجوان جو نہ کچھ
دنیا کے لیے کر رہا ہے اور نہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، بس خالی فارغ وقت خالی گزاری کر رہا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہم سب کے فیوریٹ ہے نا، تو یہ انہی کا قول ہے۔ تو آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں اسی وقت پر، اس کی اہمیت پر، تو پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رکھتے ہیں، بس صبح شام گزر رہی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مقصد ہے، ہاں مقصد ہے ان کے پاس، بے مقصد ان کی زندگی نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، صبح و شام لگے ہوئے ہیں، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد وہ لگے ہوئے ہیں اس مقصد کے پیچھے، مگر ان کا مقصد صرف اس زندگی کی حد تک ہے، بس پورا بھاگ دوڑ زندگی کا خلاصہ، محنت، کاوش، تمام چیزوں کا لب لباب کیا ہے کہ بس یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے، ایک بڑا آدمی بن جاؤں، بچوں کو اعلیٰ پر اعلیٰ پہنچا دوں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، جبکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی منیمم ایج 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، اکثریت کی عمر میری امت کی 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے 63 ایئرس میں ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 ایئرس میں، بہت سارے لوگ ایسے ہی 60 سے آس پاس صحابہ کرام میں انتقال کر گئے۔ میری امت کی منیمم ایج جو ہے 60 سے 70، یہ زندگی بڑی مختصر، یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کا دکھ عارضی، یہاں کی کامیابی عارضی، یہاں کی ناکامی عارضی، اور آخرت کے بالمقابل اس کی تو کوئی ویلو نہیں، آخرت کے بالمقابل ہر لحاظ سے یہ زندگی کم، کوالٹی کے حساب سے بھی اور کوانٹٹی کے حساب سے بھی، ہر لحاظ سے یہ دنیا، یہ وقت ایک دم سے کم، مگر ہم کیا ہے، اسی زندگی کو صرف کامیاب بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ میں آج کے خطبے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کاروبار چھوڑ کر کے صرف مسجد پکڑ کر بیٹھ جاؤ، آپ کاروبار چھوڑ کر صرف ہاتھ میں صحف قرآن لے کر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھی کامیاب کرو، اور اس سے کہیں زیادہ وہ زندگی کامیاب کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی تفسیر بن جاؤ، اور بہت آسان ہے، یہ بڑا مشکل نہیں۔ اگر زندگی کا ہر کام شریعت کے مطابق کرو، زندگی کی ہر چیز اسلام کے مطابق کرو، تو ہر چیز عبادت ہے، آپ کا سونا عبادت ہے، آپ کا اٹھنا عبادت ہے، آپ کا بولنا عبادت ہے، آپ کا ہنسنا عبادت ہے، شادی کرنا عبادت ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت بھی جانا عبادت ہے، بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ ہاں، ہر چیز اسلام کے مطابق کرو تو ہر چیز عبادت ہے۔ مومن کی زندگی A to Z عبادت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کرے تو۔ یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم پڑے ہوئے ہیں صرف اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے ہماری زندگی کا، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، یہ دنیا کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے، آخرت والی زندگی اتنی تیزی سے سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، یہ زندگی جتنی تیزی سے پیچھے جا رہی ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آنے والی زندگی، آنے والا وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کہا کرتے تھے، آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ آج عمل کر لو، آج حساب کا وقت نہیں ہے، لیکن کل جب آئے گا، جب تم مرو گے، اس کے بعد جو زندگی ملے گی اس میں صرف حساب ہوگا، عمل کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کا چاہنے والا ہوتا ہے،
تم دنیا کے چاہنے والے نہیں، آخرت کے طلبگار بن جاؤ، آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، یہ زندگی بھی کامیاب اور وہ زندگی بھی کامیاب۔ اس طرح اپنے وقت کو گزارو۔ تو لوگوں اس بات کو سمجھو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول میں نے پیش کیا نا، اس بات کو سمجھو، بہت ہی ڈیپ لائن ہے، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ جتنی تیزی سے یہ دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، آخرت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات تو کہی ہے نا، یہی بات کہی ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے 100 سال پہلے رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ بات کہی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی میچ دیکھ رہا ہے تو کوئی شو دیکھ رہا ہے تو کوئی گانے سن رہا ہے تو کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی اگلے چیز کی پلاننگ کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگ لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں اور آ جاتی ہے موت اور سب کچھ ڈڈنڈ، سب کچھ ختم کر دیتی، قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب کی بار یہ، اب کی بار یہ، اب کی بار یہ، اب کی بار یہ، موت آئی سڈن سب کچھ ختم کر دی، فلاں صاحب ختم ہو گئے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، جانو، اور یہ عمل کا وقت ہے، عمل کا ٹائم ہے، عمل کرو، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ یہاں پر ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی تمنا تو کافر کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن تو خواہشوں کی قربانی دیتا ہے، اور جو یہاں قربانی دے گا وہاں انشاءاللہ پائے گا۔ یہاں جو فجر میں اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے گا اسے جنت وہاں پر ملے گی۔ یہاں جو راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا وہاں آرام پائے گا۔ یہاں جو اللہ کے خوف سے روئے گا وہاں ہنسے گا۔ یہاں جو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائے گا وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہاں جو محنت سے، حلال سے اپنے پریوار کو پالے گا اللہ کی جنت میں وہ خوشی خوشی رہے گا۔ یہاں جو غصہ پی کر معاف کرے گا اللہ اسے وہاں آخرت میں معاف کرے گا۔ یہاں جو نرمی دکھائے گا اللہ اسے وہاں نرمی دکھائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نرم ہو جائے گا۔ تو مومن اپنے خواہشات کی قربانی دیتا ہے، مومن خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ بے شک مومن پلاننگ کرتا ہے، حلال چیز کو حاصل کرنے کی جد و جہد حلال طریقے سے کرتا ہے، لیکن زندگی کا مقصد اپنے خواہشات کو نہیں بناتا ہے مومن، بلکہ اپنے خواہشات کی قربانی دیتا ہے مومن۔ اور اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ کافر جو ہوتا ہے وہ سب کچھ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مومن نہیں، کیونکہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور قید خانے میں سب کچھ نہیں پایا جاتا، قید خانے میں سب کچھ نہیں پایا جاتا۔ حضرات گرامی، آج اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، وقت ہے۔ یہ باتیں سنتے ہیں مگر افسوس سن کر کانوں سے نکال دیتے، ذہن و دماغ سے اس کو خارج کر دیتے۔ اللہ کا احسان ہے، ٹائم ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ دو نعمتوں میں نقصان اٹھانے والے، اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں جو اکثر کو ملی، اللہ ماشاءاللہ کو چھوڑ کر سب کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیتا ہے، ایک ٹائم پر وہ نعمتیں دیتا ہی دیتا ہے انسانوں کو اللہ رب العالمین، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتوں کو صحیح سے استعمال اکثر لوگ نہیں کر پاتے، 99% لوگ ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغ، فرصت کا وقت یا وقت ہے، صحت ہے اور وقت ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، صحیح بخاری کی ایک بہترین شرح ہے فتح الباری، جس کے لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے کہ اس حدیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو عظیم نعمتیں کہ جن کا استعمال اکثر لوگ صحیح سے نہیں کر پاتے، جبکہ وہ عظیم نعمتیں ہیں صحت اور وقت، اس کی تشریح میں ایکسپلین جو کیا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں نقل کیا ہے، باقاعدہ کوٹ کیا ہے انہوں نے۔ کیا کوٹ کیا ہے اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ کہتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، اچھا ماشاءاللہ تندرست ہے نا، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ عبادت کر سکتا ہے، وہ سنت نوافل اور بہت سارے کام بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ دین کے لیے اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کر سکتا، صحت ہے اس کے پاس، مگر کیا ہے کہ ذمہ داریاں ہیں، کاروبار ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ پورا وقت اس کا نا گزر جاتا ہے، وہ بھاگم دوڑ ٹائم میں سب کچھ، کمائی میں مشغولیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے۔ سوچو جو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، جس نے دنیا دی، صحت دی ہے نا، بیوی بچے سب کچھ دیے، اس کو یاد کرنے کا اس کے پاس سمے نہیں ہے۔ جو روزی دینے والا ہے اسی کو یاد کرنے کا اس کے پاس سمے نہیں ہے، اس کو بھلا کر کے روزی ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کے پاس سمے نہیں ہے۔ ایسا انسان کبھی ہوتا۔ اچھا انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو کبھی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالدار ہوتا ہے، اس کو روزی روٹی کے لیے بھاگنا نہیں ہے، اب وہ مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، مال کمانے کے لیے اس کو بھاگنا نہیں ہے، اس کے پاس مال اکٹھا ہے، مگر اب صحت نہیں ہے۔ اب کیا ہے اس کے پاس؟ اب صحت نہیں ہے، اب مال ہے اس کے پاس، بہت مال ہے، مگر اس کے پاس اب صحت نہیں ہے۔ اور دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زیادہ مال دے دیتا ہے تو صحت چھین لیتا ہے۔ ہاں کتنے آپ بڑے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، انواع اقسام کے کھانے کھا سکتے ہیں وہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ دسترخوان پر موجود ہے، دوسرے کھا رہے ہیں مگر وہ صرف دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف دیکھ سکتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ذائقہ اس کے لیے سم قاتل ہے، زہر قاتل، وہ نہیں کھا سکتا، بدمزہ کھانا کھاتا ہے وہ۔ جب اس کے پاس صحت تھی تو وہ لگا رہا دنیا کمانے میں، اور آج جب دنیا اس کے پاس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے صحت اس سے لے لی، صحت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دیتا ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، فرصت کا وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، مگر افسوس وہ بدنصیب انسان پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کر پاتا، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کر پاتا۔ دونوں چیزیں اس کے پاس ہے، گھر میں راشن موجود ہے، خوشحالی ہے، مگر پھر بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کیے ہوئے، اللہ کو بھولا ہوا ایسا بندہ، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے وہ۔ سوچو یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں اس لسٹ میں ہم لوگ شامل تو نہیں ہیں کہ الحمدللہ گھر میں راشن موجود ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال کا موجود ہے، ٹینشن نو، ایک دم فری، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صحابہ کرام جیسی زندگی نہیں ہے کہ ایک ٹائم کھائے تو کل کیا کھائیں گے پتہ نہیں، دوپہر میں کھائے تو شام میں کیا ملے گا پتہ نہیں، ایسی زندگی نہیں ہے، بلکہ راشن موجود ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس سال بھر کا رائس موجود ہوتا ہے، وہ پرانا کر کے پھر کھاتے ہیں، وہ کھانا شروع کیے نیا اسٹاک کر لیتے ہیں لا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی دی ہے، فرصت کا وقت دیا ہے، مگر پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کر پاتے۔ جس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کی شکر گزاری نہیں کر پاتے۔ یہ وقت کی بربادی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ سوچو سمجھو، آج وقت کی ذرا بھی اہمیت ہمارے پاس نہیں، زندگی کی گھڑی نا وہ ٹک ٹک کر کے چل رہی ہے، زندگی کی گھڑی رک نہیں رہی ہے، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کب 1 سال آیا اور 1 سال گزر گیا، ہم نے دیکھا کتنی تیزی کے ساتھ، اور ہم مست ہیں کہ ارے تو نیا سال آ گیا۔ نیا سال کیا آ گیا میرے بھائی، زندگی میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، 1 سال اور
اور کم ہو گیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول میں پیش کروں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اے ابن آدم تم خود ایام ہو, تم خود دن ہو, اور جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ تم سے رخصت ہو گیا. تمہارے وجود کا ایک حصہ رخصت ہو گیا اگر ایک دن گزر گیا. اور ہمارے پاس سے سال گزر جاتے ہیں اور ہم خوش ہیں, نیا سال آ گیا, اب تو 22 ختم ہو گیا, 23 آ گیا, ہے نا, کیک کاٹو, ڈانس کرو, اس میں لگاتے. ایک سال اور قریب آ گئے اپنی قبر کے, ایک سال اور قریب آ گئے اپنے آخری وقت کے. یہ نہیں سوچتے. سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, وقت کی اہمیت کو جاننا پڑے گا. وقت کے تعلق سے کیا بات کریں, ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے, اسلاف صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھتے تھے, اور ہمارے پاس کیا ہے, اتنی وقت کی ناقدری ہے کہ عصر کے بعد, اگر معمولی چیز عصر کے بعد اگر جو ہے لکھا ہوا کارڈ پہ نا کہ نکاح ہے عصر کے بعد, تو نوشاد صاحب آ رہے ہیں مغرب میں, ٹائم دیا ہوا عصر میں اور وہ آ رہے ہیں مغرب میں. یہ وقت کی اہمیت ہے. قاضی صاحب پہنچ گئے نکاح پڑھانے کے لیے اور نوشا ابھی حمام میں. یہ جو ہے ہمارے پاس وقت کی اہمیت ہے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے شادی خانوں میں کہ ولیمے کی دعوت ہے, صاحب کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 7-8 بجے جو ہے ولیمے کی دعوت ہے فلاں شادی خانے میں. آپ پہنچ گئے ٹائم دیکھ کر کہ بھائی یہ کریکٹ ٹائم پر میں پہنچوں گا, میں وقت کا پابند ہوں, پہنچ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے پہنچ گئے, وہاں کوئی نہیں ہے, آپ ایک دن پہلے وہاں پر پہنچ گئے. یہ وقت کی ناقدری ہے, یہ وقت کا غلط استعمال ہے. وقت بہت اہم چیز ہے, جان لو, بہت اہم چیز ہے. اگر وقت کو کی قدر نہیں کرو گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو وقت آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. اسی لیے بڑے لوگوں نے کہا نا کہ وہ کل کرے سو آج کر, ہے نا, آج کرے سو اب, ہے نا. بڑے لوگوں کی باتیں بسا اوقات بڑی پرفیکٹ ہوا کرتی تھی کہ وقت کی قدر کرو, وہ کل پر ہر چیز مت ڈالو, کل کریں گے, کل کریں گے, کل کریں گے. نہیں, وقت کا صحیح استعمال کرو. آج میں خاص طور سے اپنے بزرگوں سے کہوں گا, وقت کا صحیح استعمال کرو, فالتو مت بیٹھو. آپ کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کرو, اللہ کو یاد کرو, جو اس کا ٹائم ہے, وقت عبادت ہے. اور فرصت کے لمحات میں اپنے گھر پر رہو. ہمارے نوجوان بھی اپنے گھر پر رہیں. موبائلوں میں, گلیوں میں بیٹھنا, نکڑوں پر بیٹھنا, چبوتروں پر بیٹھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو فرصت کا لمحہ تمہارے پاس ہے, اپنے گھر میں گزارو, اپنے گھر میں رہو. گلیوں میں ادھر ادھر مت بیٹھو, چبوتروں پر مت بیٹھو. عام شاہراہوں پر جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہو, جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں, لوگ گزرتے ہیں, ان شاہراہوں پر مت بیٹھو, ان جگہوں پر مت بیٹھو. اگر آپ دیکھو جا کر گلیوں میں, ہمارے بچے بڑے فری ہیں, وہ پاگلوں جیسا آوازیں نکالتے ہوئے موبائل میں دیکھتے ہوئے بیٹھے رہیں گے, ہے نا. کون سے مرض لاحق ہو گیا ہے, اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. کل اتنا پچھتائیں گے ایسے لوگ, اتنا پچھتائیں گے, اللہ نہ کرے کہ پچھتائیں, میری دعا ہے اللہ نہ کرے کہ پچھتائیں. ایسے لوگ بہت پچھتائیں گے. آج جو ہے والد صاحب کی کمائی برباد کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں, مہنگے مہنگے فونا لے کر کے, شوقہ کر کے, خالی وقت برباد کر رہے ہیں, اہمیت کو سمجھ نہیں رہے. کل کے دن رونا پڑے گا کہ کاش اس وقت کچھ اچھا کیا ہوتا, محنت کیا ہوتا, تیاری کیا ہوتا, کچھ بنا ہوتا تو آج ہاتھ نہیں ملنے پڑتے, اتنا پریشان نہیں ہونا پڑتا, زندگی اتنے رنگ نہیں دکھاتی, رشتے دار اتنے رنگ نہیں دکھاتے. پچھتائیں گے ایسے لوگ. میری بات سمجھیے, میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں ان جملوں کے ذریعے سے. آج وقت کا صحیح استعمال کیجیے, دنیا بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے, ورنہ کل قیامت کے دن آپ بہت پچھتائیں گے کہ جب حساب کا وقت ہوگا عمل وہاں نہیں پوچھا جائے گا, عمل نہیں پوچھا جائے گا. وقت کی قدر جو ہے وقت پر کر لینا چاہیے. وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں, والعصر, وقت کی قسم, والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم. اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اور اگر ٹائم پر وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو کیسا ہوگا؟ وہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زندگی بھر, بار بار کہتے رہے, بار بار کہتے رہے, فرعون ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, انا ربکم الاعلیٰ. عقل کر کے یہی بولتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں,
میں ہی سب کچھ ہوں. اور جب سمندر میں ڈوبنے لگا تب بولا موسیٰ ایمان لاتا ہوں, رب پر ایمان لاتا ہوں, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تب اللہ نے کہا اب قابل قبول نہیں ہے, اب نہیں مانتے. جب ٹائم تھا, جب وقت تھا, تجھے سمجھایا جا رہا تھا, بار بار تلقین کی جا رہی تھی, اس وقت اگر تم مان لیتا تب ایکسپٹ ہوتا, مگر اب ٹائم ختم ہو گیا, اب تیری بات نہیں مانی جائے گی. تو اسی لیے وقت کا استعمال صحیح طور پر کر لینا چاہیے. میں ایک حدیث سناؤں آپ لوگوں کو, بڑی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. مختصر سے سنا دوں حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو غنیمت جانو, اپنے لیے بہتر جانو, اپنے لیے انمول جانو. 5 چیزوں کو غنیمت جانو, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کو غنیمت جانو, اپنے لیے گریٹ چانس جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. نمبر 1 حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنے موت کے آنے سے پہلے. اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنے موت کے آنے سے پہلے. نمبر 2 وصحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے. بیماری سے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے. نمبر 3 وفراغک قبل شغلک, اور اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. نمبر 4 وشبابک قبل حرمک, نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آج بڑے جوان ہیں نا تو 10-12 کلر لگا کر بالوں میں, اور وہ پارکوں میں جس طرح گھاس رہتی ہے نا کٹنگ, ویسا بالوں کو کٹنگ کرا کر کے گھوم رہے ہیں, اکڑ رہے ہیں, فیشنہ مار رہے ہیں, اسٹائل مار رہے ہیں. یہاں سے پینٹ پھٹی ہے, وہاں سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے, روڈ صاف کرتے ہوئے چل رہے ہیں. عجیب طریقہ ہے, یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ ایکشن کر رہے ہیں, وہ ایکشن کر رہے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے. ارے یہ جوانی ختم ہو جانے والی ہے, یہ جوانی ختم ہو جانے والی ہے. ایک وقت آئے گا اس جوانی کا کوئی مول نہیں ہوگا. یہ آپ کا شباب, یہ آپ کی جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں, یہ آپ کا وقت ہمیشہ رہنے والا نہیں, یہ آپ کا تکبرانہ چال ہمیشہ رہنے والا نہیں. ملے خاک اہل نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. مٹ جائے گی یہ جوانی ایک دن. قدر کرو اس جوانی کی, اس میں کچھ کرو گے تو بعد میں اس کا پھل ملے گا. دنیا کے واسطے بھی کرو اور آخرت کے واسطے بھی کرو, دونوں جگہوں کے واسطے کرو. وہ شباب کا قبل حرمی کا, 4تھی چیز ہے اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وہ غنا کا قبل فقر کا, اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیری کے آنے سے پہلے. اپنی مالداری سے بوجھ کود کر جاؤ فقیری کے آنے سے پہلے. تو 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. وقت کی صحیح قدر کرو, وقت کا صحیح استعمال کرو. کچھ ایسا کر کے جاؤ, ایسا کر کے جاؤ کہ آپ کی دنیا بھی بہترین, آپ کی آخرت بھی بہترین. آپ جاؤ تو لوگ یاد کریں کہ بندہ اچھا تھا, اس نے اتنا اچھا اچھا کام کیا. کچھ ایسا کر کے جاؤ آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملیں. وقت کا صحیح استعمال اگر دیکھنا ہے نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو. میں بار بار محدثین کرام کو دیکھتا ہوں, ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں, کیا گریٹ پرسن لوگ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث میرے پاس تھی. کہتے ہیں میرے پاس 6 لاکھ احادیث میں نے کلیکٹ کی. ان 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے 16 سال لگے, میں نے اس میں سے چھانٹ کر کے 6 لاکھ احادیث میں سے ہے نا ایک رولز بنائے. اس رولز کے حساب سے میں نے 7275 مقررات کے ساتھ 7275 احادیث جو ہے وہ جمع کی صحیح بخاری کے اندر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے 6 لاکھ احادیث میں سے, اس میں سے چھانٹ کر کے میں نے سخت اصول رولز بنا کر کے پرفیکٹ طریقے سے اس کتاب کے اندر جمع کیے ہیں. آپ ذرا سوچو, آپ ذرا غور کرو, 1300-1400 سالوں تک سال ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر کے اندر ہیں, مگر ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا, کتنا ثواب مل رہا ہوگا. ہر منبر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, خطبے کے اندر, دروس کے اندر, جلسوں کے اندر, ہے نا, بیانوں کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے. کتنا ثواب ان کو ملا.
آپ ذرا سوچو کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ اگر کل میرا انتقال ہو جائے، کل کے دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو کیا میرے پاس ہوگا ایسا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں کہوں اللہ تعالیٰ زیادہ کچھ نہیں مگر یہ تو لے کر کے آئے؟ کیا ہے آپ کے پاس ایسا؟ کیا ہے دنیا کے بارے میں جس طرح سوچتے ہو کہ اگر میں کل چلا جاؤں تو میرے بچوں کے پاس سے اتنا ہو؟ او میرے بھائی، ٹھیک ہے، اچھا سوچ رہے ہو، یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اچانک موت آ جائے، موت کا فرشتہ، اور دنیا سے رخصت ہونے لگو، تو کیا سوچ کر اللہ رب العالمین کے پاس جا رہے ہو؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا تیاری کی؟ یہی کہ ایک سال اور مل گیا، نیا جشن مناؤ، واہ نیا سال آ گیا۔ ہمارے نوجوان اب وہ بائکوں پر گھومیں گے رات بھر، ہے نا، فری وقت ہے بہت زیادہ ان کے پاس۔ مت کرو ایسا، زندگی کا صحیح استعمال کرو۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے ہیں نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کون نہیں جانتا؟ حدیث کا ادنا طالب علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقف ہے۔ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنتا ہی سنتا ہے۔ حدیث بیان کی جاتی ہے، راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے واسطے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم اس کو دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پھرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے بہترین اسٹوڈنٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہیں آپ، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سنو، آج ہم کس فریب میں ہیں جی، کس دھوکے میں ہیں جی ہم، کہ 4 حج کر لیے، 5 عمرے کر لیے، تو ہم نے ایسا کر لیا، تو ہم نے ویسا کر لیا، تو اب ہمارا بالکل جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی زندگی تو بڑی بہترین گزری ہے، رسول کی معیت میں، نبی کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، نبی کے ساتھ آپ رہے ہیں، آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں، نبی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے، قیامت تک جہاں تک وہ باتیں پہنچیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی تھی نا، وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہی سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مرنے کا وقت آ گیا، موت کے ڈر کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے۔ اب یہاں سے روح نکلے گی، قبر کی زندگی، عالم برزخ، آخرت، یہ سفر بڑا لمبا ہے، اور میرے پاس اس سفر کے لیے جو خرچہ ہے بڑا کم ہے، بہت تھوڑا ہے میرے پاس، یہ سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس اثاثہ جو ہے آخرت کا، میرے پاس جو زاد راہ ہے، میرے پاس جو توشہ ہے وہ بڑا کم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے، میرا رزلٹ کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور ہم 2 حج کر کے نو ٹینشن، 2 حج کر لیے نا، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور کبھی کبھی ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی صدقہ بھی کر دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ رمضان میں نکال دیتے ہیں، غریبوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتے ہیں، اسی میں بڑے خوش ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال کرو۔ وقت بھی ختم ہو گیا، میری باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، باری تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، زندگی کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، نوجوانوں کو جوانی کی عمر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کو توفیق دے وہ بھی اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ باری تعالیٰ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب